الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں، یعنی ایمان والوں میں جو برتری ہے اور ایمان والوں کے اندر درجے میں جن کا درجہ بلند ہے، یہ وہ لوگ نہیں ہیں جن کی نیک اعمال یا جن کی نمازیں یا جن کے حج یا جن کی زکاتیں زیادہ ہیں، بلکہ وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق، جن کی عادات، جن کی خوبیاں اور لوگوں کے ساتھ جو برتاؤ ہے وہ اچھا ہے۔ اور اس برتاؤ کے اندر لوگوں کے ساتھ جو اخلاق سے پیش آنا ہے، اس میں جو سب سے بہترین اور سب سے پہلا جو خلق ہے، جو سب سے پہلی عادت ہے، ایٹریبیوٹ ہے جو ہر انسان میں ہونا چاہیے، خصوصاً ایمان والوں میں، وہ رحمت کا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت سے محروم رہیں گے جو دوسرے لوگوں کے اوپر رحم نہیں کرتے۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہمارے اوپر آئے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو پھر دوسروں کے اوپر انسان کو رحم کرنا چاہیے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اس حدیث کے اندر جو لفظ استعمال ہوا وہ الناس، جس کا مطلب ہوتا ہے لوگ، یہ نہیں کہا کہ وہ شخص ایمان والا ہو جس پر رحم کیا جائے، بلکہ اگر کوئی مومن ہے، کافر ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، یا کوئی فاجر اور فاسق ہی کیوں نہ ہے، جو بھی انسان ہے سب پر رحم ہونا چاہیے، اور رحمت کا اظہار اور رحمت کو دکھانا اور اس کے ساتھ پیش آنا، یہی ایک ایمان والے کا شیوا ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ جو آدمی رحم کرنے والا اور جو آدمی دوسروں پر ترس کھانے والا ہے، رحمان بھی انہی پر رحم کرتا ہے۔ اور اسی طرح حضور نے فرمایا کہ ان پر جو اس دنیا میں رہتے ہیں تم رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ یعنی زمین میں بسنے والوں کے اوپر جب تم رحم کرو گے تو آسمان والے کی رحمت بھی تمہاری طرف متوجہ ہو جائے گی۔ اور اس میں زمین پر موجود، زمین میں بسنے والوں کا ذکر ہے، وہ لوگ جو زمین پہ رہتے ہیں، مطلب یہ کہ وہ انسان ہیں یا جانور ہیں، جو کچھ بھی زمین پر موجود ہے، ایک ایمان والا ان کے اوپر رحم کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے کہ ایک آدمی راستے میں سے گزر رہا تھا اور اسے پیاس لگی، وہ رک گیا اور اس نے دیکھا کہ ایک کنواں ہے، وہ کنویں میں اترا، اس نے پانی بھرا، پانی پیا۔ جب باہر نکلا تو اس نے دیکھا ہے کہ ایک کتا ہے جس کی زبان باہر نکلی ہوئی ہے اور وہ کیچڑ کھا رہا ہے پیاس کی شدت کی وجہ سے۔ اس نے سوچا کہ اس کتے کو بھی پیاس کی وجہ سے ایسی ہی تکلیف ہو رہی ہوگی جیسی مجھے ہو رہی تھی، اس لیے وہ دوبارہ کنویں میں اترا، اس نے اپنا چمڑے کا موزہ نکالا، اس میں پانی کو بھرا اور اس چمڑے کے موزے کو اپنے منہ میں دبایا، اور پھر دوبارہ کنویں سے باہر نکلا اور نکل کر اس کتے کو پانی پلایا۔ اللہ رب العزت نے اس کے اس نیک عمل کی قدر کی۔ اللہ نے قدر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس بات کو محسوس کیا اور اس بات کو تسلیم کیا کہ اس نے ایک اچھا کام کیا، اور اسی لیے اس عمل کی بنیاد پر، اس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کی بخشش کر دی، اسے معاف فرما دیا۔ جب یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا تو بعض صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا جانوروں کو اگر تکلیف پہنچ رہی ہو اور ہم اس تکلیف کو دور کر دیں اس پر بھی ہمیں ثواب ملتا ہے؟ آپ نے فرمایا جی ہاں بالکل، ہر زندہ مخلوق، ہر لیونگ تھنگ جسے تم تکلیف سے بچا لو تو اس میں تمہارے لیے ثواب ہے۔ اور ظاہر ہے یہ جو واقعہ ہم نے ابھی سنا، جس میں اس آدمی نے چلتے چلتے پانی پیا اور پھر ایک کتے کو بھی پانی پلایا، ظاہر ہے اس نے جتنی دیر کتے کو پانی پلایا اس کا اپنا سفر بھی تو متاثر ہوا، وہ رکا، اس کو چاہیے تھا تو یہ تھا کہ پانی پیتے آگے چلے، اس نے آگے ٹریول کرنا ہے، اپنی منزل تک پہنچنا ہے، لیکن پھر بھی دوسرا یہ کہ وہ نیچے اترا اور اب اس موزے کو اس نے پانی بھرنے کے بعد اپنے منہ سے دبایا۔ حالانکہ منہ سے دبا کر چلنا پھرنا یہ تو کتے کا کام ہے، لیکن اس نے اپنے آپ کو ایسے صورت میں بنا دیا جو کتے والی تھی، اس کتے کو فائدہ پہنچانے کے لیے۔ تو جب ایک آدمی نے اپنے کمفرٹ زون کو قربان کیا، اپنے وے آف لائف کو یا اپنے سٹائل آف لیونگ کو چینج کیا، صرف اس لیے تاکہ کسی جانور کو فائدہ پہنچے، تو اللہ رب العزت کو کتنا پیار آیا۔ تو اگر کوئی آدمی دنیا میں کسی انسان کے لیے ایسا کرے گا کہ میں اپنے کمفرٹ زون کو قربان کرتا ہوں،
میں اپنی راحت کو قربان کرتا ہوں، میں اپنی پسند کو کمپرومائز کر دیتا ہوں فار دا سیک آف سم بڈی ایلز ہیپینس، کسی کو خوش کرنے کے لیے، تو اللہ رب العزت کو کتنی خوشی ملے گی۔ بعض مرتبہ ہم ضد کرتے ہیں اور گھروں کے اندر بھی، ورکنگ پلیس کے اندر بھی ہماری ضد کی وجہ سے حالات خراب ہوتے ہیں، لیکن اگر کسی کے ذہن میں یہ بات ہو کہ میرے کمپرومائز کرنے سے یا میرے معاف کر دینے سے اللہ رب العزت مجھ پر رحم کریں گے اور مجھے معاف فرمائیں گے، تو یقیناً دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یہ آدمی کو جب اس شخص کو اپنے اس عمل کا ثواب نظر آئے گا تو یقیناً اس کو خوشی ہوگی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک انصاری صحابی کے باغ میں گئے، وہاں ایک اونٹ تھا، جب اس اونٹ نے آپ کو دیکھا تو بھاگتا ہوا آپ کے پاس آیا اور اس نے ایسی آواز نکالی جیسے بچے کے رونے کے اوپر، بچے کے جدا ہو جانے پر کسی ماں کے رونے کی آواز نکلتی ہے، اور اس کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری تھے۔ آپ نے ہاتھ پھیرا اور اس کے بعد آپ نے پوچھا کہ اونٹ کس کا ہے، اس کا مالک کون ہے؟ ایک انصاری نوجوان آئے، انہوں نے عرض کیا کہ میرا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس بیچارے بے زبان جانور کے بارے میں تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ اللہ نے تمہیں اس کا مالک بنایا ہے، لیکن تم اسے بھوکا رکھتے ہو، زیادہ کام لیتے ہو، اس نے مجھے شکایت کی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کر کے اس اونٹ کے حقوق بھی بیان فرما دیے۔ اور کسی جانور کا آپ سے بات کرنا یہ کوئی عجیب بات اس لیے نہیں کہ ایسا پہلے بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں بھی آپ بھی پرندوں کی اور جانوروں کی بولیوں کو سمجھا کرتے تھے، اس لیے آپ نے بھی اس کی زبان کو سمجھا اور اس کی تکلیف کو دور فرمانے کا حکم دیا۔ اور ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بے رحم عورت تھی جس کو ترس نہیں آیا اور اس نے ایک بلی کو باندھ کر رکھا، اور وہ بلی باندھے جانے کی وجہ سے بھوکی مر گئی، اس نے خود بھی کھانا نہیں دیا، اس کو آزاد بھی نہیں چھوڑا۔ اس بے رحم عورت کو جہنم کی سزا ہو گئی ایک بلی کو تکلیف پہنچانے کی وجہ سے۔ اس لیے جانوروں کے ساتھ بھی جو رویہ ہے، جو سلوک ہے، وہ ہمارا بہت رحمت والا ہونا چاہیے۔ جب جانوروں کے بارے میں یہ تعلیم ہے تو انسانوں کے بارے میں تو کیا کہنا، کیا ہی کہنا، ان کا تو بہت اونچا درجہ ہے، ان پر تو بہت زیادہ رحمت ہونی چاہیے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحمت جو ہے وہ دل سے نہیں نکالی جاتی مگر کسی بہت ہی شقی یعنی بہت بدبخت شخص کے دل سے، یعنی وہ آدمی جو بہت بدقسمت ہے اور بہت ہی مارا ہوا ہے۔ اب یہ آدمی ہی ایسا ہو سکتا ہے کہ جس کے دل سے رحمت نکل جائے، ورنہ اللہ رب العزت تو رحمت رکھتے ہیں اور اللہ چاہتے ہیں کہ اس رحمت کا ہم بار بار اظہار بھی کریں۔ ایک صحابی نے حضور سے عرض کیا کہ میرے دل میں نا کچھ سختی ہے، وہ سختی کیسے رحمت سے بدل سکتی ہے؟ آپ نے بڑا بہترین نسخہ ارشاد فرمایا اور وہ ہمیں بھی یاد رکھنا چاہیے تاکہ ہمارے اندر بھی رحمت میں اضافہ ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کہ تم یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو اور مسکینوں کو کھانا کھلایا کرو۔ تو جب غریبوں کے ساتھ وقت گزرے گا اور غریبوں کے ساتھ رحمت اور شفقت والا معاملہ ہوگا، خصوصاً یتیموں کے ساتھ، تو اس سے دل میں رحمت بھی پیدا ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ شروع میں یہ کام تکلف کے ساتھ کرنا پڑے، دل نہ مانتا ہو، لیکن جب انسان اس کام کو کرتا رہے گا تو یقیناً اس کے دل میں رحمت پیدا ہو جائے گی۔ اور جب کبھی کسی کے ساتھ زیادتی کرنے کا ارادہ ہو تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی رحمت کے طالب رہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں اللہ ہم پر رحم کرے، تو جو ہم چاہتے ہیں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اوروں کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔